وجاءتہ البشریٰ یجادلونہ فی قوم لوط، ان کو خوشخبری دی تو ضد کرنے لگے ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ اس وقت رب کریم کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، اس وقت جو چاہا مل جائے گا۔ دل میں خیال آیا کہ کاش قوم لوط کو کچھ مہلت مل جائے، ہو سکتا ہے وہ راہ راست پہ آ جائیں، مومن ہو جائیں، میرا رب تو حمید مجید ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا۔ اس کے قانون پر، اس کی قدرت پر، اس کے غضب پر رحمت جو ہے وہ غالب ہے۔ وہ ہزاروں قانونوں کو اپنے پیاروں کے لیے توڑ کر قدرت کا کرشمہ دکھانے پر قادر ہے۔ اگرچہ فیصلہ عذاب کا ہو چکا تھا، مگر اس کا ٹالنا اس کی قدرت میں کیا مشکل ہے۔ حضرت لوط شہر صدوم میں رہتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ 6 میل ادھر مقام الخلیل میں جو فلسطین کی سرحدی علاقوں میں ہے۔ پہلے اس کا نام جو ہے اور تھا اور اب اس کا نام الخلیل ہے۔ ایک جگہ پر ہے کہ ملائکہ بغیر راستہ پوچھے سیدھے حضرت لوط کے پاس پہنچے، اور ایک جگہ پر ہے کہ آپ جب بستی میں داخل ہوئے تو کنویں پر پہنچے، وہاں حضرت لوط کی بیٹیاں اور کچھ عورتیں پانی بھر رہی تھیں۔ ان اجنبی لڑکوں کو دیکھا تو پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جلدی بھاگ جاؤ ورنہ یہاں کے لوگ تم کو پکڑ کر غلام بنا لیں گے۔ یہ بات جو ہے انہوں نے بدلا کر بہت شرم سے کی۔ ملائکہ بولے کیا یہاں کوئی مہمان نواز نہیں ہے جو کچھ دیر ہمیں ٹھہرائے؟ تو لوط علیہ السلام کی بیٹی محترمہ نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا چلے جائیے، وہ بزرگ آپ لوگوں کو ٹھہرا سکیں گے۔ وہ سب وہاں گئے تو سلام کیا۔ حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام اپنے گھریلو کھیت میں کچھ کام کر رہے تھے۔ اجنبی مہمانوں کو جو خوبصورت قریب البلوغ لڑکوں کی شکل میں تھے دیکھا اور گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ پریشانی جو تھی آپ علیہ السلام کی اس لیے لاحق ہوئی کہ اس سے پہلے بھی آپ اجنبی ان مہمانوں کو اپنی پناہ میں لے لیتے تھے، جو بدماشوں سے گھبرا کر بھاگتے تھے، پناہ ڈھونڈتے تھے۔ آپ کی قوم آپ سے لڑتی تھی کہ تم ان کو کیوں چھپاتے ہو، ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط ان کو جھگڑتے، لعنت و ملامت کرتے۔ حضرت لوط کی بیوی کو کفار نے لالچ دے کر کافر بنا لیا تھا، وہ چھپے ہوں کی مخبری جا کر کرتی تھی تو قوم آ کر جھگڑتی تھی۔ اس سے چند دن پہلے ایسا واقعہ جو ہے پیش آیا تھا اور قوم نے کہہ دیا تھا کہ اگر اب آپ کسی مہمان کو چھپائیں گے یا اپنے گھر میں پناہ دی تو ہم جو ہے جبراً آ کر توڑ پھوڑ کر اور مہمانوں کو لے جائیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں اس لیے پریشان تھے کہ اب ان بھولے بھالے خوبصورت بچوں کو دیکھ کر، ان کی معصوم شکلوں کو دیکھ کر ترس کھاتے ہوئے غم زدہ ہوئے کہ ابھی قوم کو پتہ لگ جائے گا اور وہ بدبخت سرکش لوگ ان کی بھی بے عزتی کریں گے اور میری بھی توہین ہوگی، اور سمٹ گئے اس وجہ سے کہ وہ ان کے اوپر ظلم و ستم کریں گے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس موقع پر بالکل بے بس کمزور سمجھا اور دل تنگ ہوئے۔ اگر کوئی شرافت کی جنگ ہوتی تو لاکھوں کے سامنے بھی نبی کی یہ حالت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی کی جو طاقت ہوتی ہے کائنات میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، مگر یہاں تو بغیرتی کا مقابلہ تھا۔ بہادر انسان شیروں سے لڑ سکتا ہے مگر کتوں سے نہیں، کیونکہ ہاتھا پائی کرے جہاں ایک شریف آدمی شرم سے ہی پانی پانی ہو رہا ہے۔ بہادر پہلوان تو مار گرائے گا مگر بازاری عورت سے مقابلہ کون کرے، اور پھر وہ قوم اپنی ہی کہلاتی ہے۔ یہ مزید شرمندگی کی بات تھی۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس حال میں حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے سامنے اس قسم کی قوم کے متعلق باتیں کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ لوگ چلے جائیں۔ آپ کی کافر قوم سب کی سب اس طرح دنداتی بھاگتی آئی گویا ان کو ہانکا جا رہا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو اکساتے ہوئے دھکیلتے ہوئے آئے، یا ان کی شہوت ان کو دھکیل لائی، یا خود ہی گرتے پڑتے بے حیائی دکھاتے ہوئے چلے آئے۔
کچھ تو بھاگنے کی وجہ سے اور کچھ جوش شہوت سے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی، سیدھے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف چل دے آئے۔ یہ خبر ان کو یا تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے دی، یا انہوں نے پیسوں کا لالچ دے رکھا تھا اور وہ کافرہ ہو چکی تھی، یا تو اس نے خبر دی، یا تو پھر ان کو بازار میں آتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ وہ بے حیائی سے اس لیے آ گئے کہ ان کی شرم و حیا تو پہلے سے ہی اتری ہوئی تھی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، پہلے زمانوں سے ہی بہت قسم کی برائیاں کرتے تھے، یا لواطت پہلے سے کرتے رہتے تھے۔ ایک جگہ پر ہے قوم لوط کو سب سے پہلے کبوتر بازی کی عادت پڑی، پھر پرندوں کی بولیاں بولتے، پھر آداب مجلس کا خیال نہ رکھنا، بزرگوں کے سامنے ایک دوسرے کو سیٹیاں مارنا، تالیاں بجانا، پھر ان بدتمیزیوں پر کہکے لگانا۔ کوئی بزرگ ان کی بات تو کیا ان سے کرنا، ان کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ اگر کوئی گزر جاتا تو وہ صحیح سلامت باعزت نہ جاتا۔ پھر ان کے اندر جو ہے یہ عیب پیدا ہوا کہ راستوں کے کناروں پر بیٹھ جاتے اور ہر آتی جاتی بہو بیٹی پر آوازیں کستے۔ کوئی منع کرنے والا نہ تھا۔ ہر شریف آدمی ان کے اس کردار سے گھبرایا ہوا تھا۔ کوئی اگر منع کرنے کی جرت کرتا تو بھی بجائے شرمندگی کے یا وقتی طور پر لحاظ اور ادب کرنے کے اس کو مذاق کا نشانہ بنا دیتے۔ یہ لواطت کا کام، بے حیائی کا کام کب سے اور کیوں شروع ہوا؟ ان لوگوں کے پاس گندم کی منڈی تھی، لوگ دور دور سے گندم لینے آتے تھے۔ کئی دفعہ حاجت مند ایسے وقت پر آ جاتے جب ان کے آرام کا وقت ہوتا تو یہ بڑے پریشان ہوتے۔ ایک دفعہ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں کہ لوگ فلاں وقت نہ آئیں، تو ابلیس نے انسانی شکل میں آ کر ان کو لواطت کا مشورہ دیا۔ پہلی مرتبہ تو انہوں نے جان چھڑانے کے لیے اس بدفعلی کا جو ہے مظاہرہ کیا، بدفعلی کے مرتکب ہوئے۔ پھر تو اتنی بےغیرتی لا دی کہ برسر عام بھی شروع ہو جاتے اور کسی سے نہ جھجکتے۔ آج یہی بےغیرتی کی یہاں تک کہ اس حد تک گل کھلایا کہ نہ دن دیکھا نہ رات، نہ شرم نبی نہ مہمانوں کی غیرت، جاہل اپنے حال سے غافل، اپنے مال سے سیاد، اس لیے جمع ہوئے۔ اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہی عیب پے در پہ دن رات بار بار کرتے تھے، اور یہ حال تھا کہ راستے چلتوں کو پکڑ لیتے تھے۔ جب ان نو وارد اجنبی مہمانوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کرنے لگے تب حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید۔ بولے اے میری قوم، یہ سب پاس کھڑی قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں۔ ان لوگوں کی اس بے تحاشا بھاگ دوڑ کا تماشا دیکھنے کے لیے بچے بوڑھے عورتیں سب جمع ہو گئے۔ ان میں سے بعض تمہاری بیویاں ہیں، تم ان کے خاوند ہو، بعض غیر شادی شدہ، تو تم ان کنوارے لوگ عام شریفانہ رواج کے مطابق ان سے نکاح کرو۔ یہ میری قوم کی بیٹیاں تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں۔ جب کسی بھی بات کا اثر نہ ہوا تو فرمایا کہ کیا تم میں کوئی لائق ہدایت یافتہ مرد نہیں ہے یا قابل ہدایت جو میری باتوں کو سن کر ہدایت اور سمجھداری قبول کرے اور یہاں سے ہٹ جائے، یا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے، تمام کے تمام بغیرت ہو گئے ہو، کوئی اس بات پر حق کی بات پر نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی اس چیز کو سمجھے۔ ایسا دردناک واعظ یعنی کلام سن کر بھی نہایت ہی بغیرتی کے ساتھ کھڑے رہے۔ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد۔ سب بیک زبان بولے، یا ان میں سے ایک کوئی بے باک بولا سب کی طرف سے کہ اے لوط، البتہ تو نے پہلے ہی جانا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی حاجت نہیں تیری قوم کی بیٹیوں کی، یا جو ہماری بیویاں ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے لوط، تم پہلے جانتے ہو ہماری بیویاں حق زوجیت ادا نہ کرنے کی وجہ سے تمہارے پاس شکایت لے کر آتی ہیں، یا تو نے آنکھوں سے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ہم بیویوں سے بالکل دور ہیں،
ہم کیوں بیویوں سے دور ہیں؟ ہمیں ان کو دیکھ کر کوئی شہوت نہیں آتی۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ ان کی طبیعت معاذ اللہ استغفر اللہ بالکل کتوں اور جانوروں جیسی ہو گئی تھی۔ جس طرح کتے کو اس وقت تک شہوت نہیں آتی جب تک کہ کتیا کے اندر وہ خاص بات نہ پائی جائے، اسی طرح ان لوگوں کو بیویوں کو دیکھ کر یا خلوت سیاح میں جا کر بھی شہوت پیدا نہیں ہوتی تھی۔ یہ بات جو ہے عام ہو چکی تھی اور مشہور ہو چکی تھی۔ ان کی کافرہ عورتیں دوسروں سے زنا کراتی پھرتی تھی، استغفر اللہ، اور سب کچھ دن دہاڑے ہوا کرتا تھا۔ کسی کی غیرت نہ جاگتی تھی اور کوئی بھی اس بدفعلی کو روکنے والا نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس کو تم اپنی بیٹیاں کہہ رہے ہو، ہمیں ان کی حاجت نہیں ہے۔ بے شک تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہمارے ارادے کیا ہیں، اس لیے ہم نے پہلے ہی تمہیں کہہ دیا تھا کہ ہر ایک کو تم پناہ مت دیا کرو اور ہمارے راستے کے لیے رکاوٹ نہ بن جایا کرو، لہٰذا اب بھی دروازہ چھوڑو اور ہمیں اندر جانے دو جہاں وہ اجنبی مہمان بیٹھے تھے۔ حضرت لوط نے جب ان کی بغیرتی کا ظہور یہ حال دیکھا تو اس آخری تبلیغ کے بعد ان کی ہدایت اور درستی سے یعنی صحیح راستے سے آنے پر بالکل مایوس ہو گئے اور بولے، قال لو ان لی بکم قوۃ او اوی الی رکن شدید، بولے کاش اس وقت میرے پاس تمہارے لیے کوئی اتنی قوت ہوتی، میں یہاں سے تمہیں بھگا سکتا، اس طرح باقاعدہ ہتھیار لے کر تم سے اکیلا ہی جنگ کرتا یا دوسری قوم کے لوگوں کو بلا کر لاتا جو تم سے لڑائی کرتی اور تم کو مار بھگاتی، مگر حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ میں کہیں جا نہیں سکتا، تم سے زیادہ دیر جھگڑا نہیں کر سکتا، گھر میں مہمان بیٹھے ہیں، میں اکیلا ہی میزبان ہوں، وہ اجنبی مسافر ہیں، تم ان کے در پہ ہو، میں ان کی حفاظت میں ہوں، میرے ساتھ اور کوئی معاون نہیں ہے، تم کو ذرا غیرت نہیں ہے، مہمان تمہارے متعلق کیا سوچیں گے؟ کیا دنیا میں تم جیسا کوئی بے حمیت اور مہمانوں کو ستانے والا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کا کوئی بھی بیٹا نہیں تھا۔ تاریخوں میں آتا ہے آپ نے جو ہے فرمایا کہ میرے ساتھ کوئی بیٹا ہوتا، تم نے آج ایسی سخت بے حیائی دکھائی ہے، تم پہلے سے ہی اس بات کے لیے تیار تھے اور مجھے خبر ہوتی تو میں بھی اس بات کے لیے پہلے سے تیار ہوتا، یا تو میں تم سے لڑتا یا میں کہیں تنہائی میں چلا جاتا، کسی غار میں جا کر چھپ جاتا، پناہ لے لیتا، کہیں پر ان مہمانوں کو پناہ دے سکتا اور ان کو چھپا سکتا۔ رکن شدید آپ نے فرمایا کہ کاش آج میں اتنا مضبوط ہوتا، آج شدت سے لڑ سکتا اور میں ان کو بچا سکتا، ان کی حفاظت کر